السلام علیکم۔ جی میرے بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کے بننے کا تعلق ہے تو پاکستان کو کے بننے میں بہت سارے فیکٹرز اور بہت سارے لوگوں کا کردار رہا ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ محض یہ کہنا کہ پاکستان کو قائد اعظم نے آزاد کیا صرف غلط ہے۔ ہاں، قائد اعظم کا ہم نام اس لیے لیتے ہیں کیونکہ قائد اعظم جس تحریک پاکستان جب چلی، اسپیشلی 1937 سے لے کر 1947 تک، اصل میں اگر جواب دوں تو تھوڑا سا میرا جواب لمبا ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس کو سننا ہے۔ دو چیزوں کو ہم کنفیوز کر لیتے ہیں، آپس میں مکس کر لیتے ہیں، اور وہ ہے تحریک آزادی اور تحریک پاکستان۔ تحریک آزادی جب ہم کہتے ہیں فریڈم موومنٹ، تو اس سے مراد وہ تحریک ہے جس کو مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر لڑا، اور اس کا مقصد انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، اور یہ 1857 سے شروع ہوا اور تقریباً 1937 تک، کیونکہ 1937 تک کہیں پر بھی پاکستان کا ذکر بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد 1937 سے لے کر بعض ہسٹورینز کہتے ہیں کہ جب کانگریس کو وزارتیں ملی اور کانگریس نے اپنے وزارتوں کے اندر مسلمان خلاف رویہ اپنایا، تو اس وقت تک مسلمان ہندوؤں سے صرف تین چیزیں ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سپریٹ الیکٹوریٹس دو، ٹھیک ہے، جداگانہ انتخابات دو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ملازمتوں میں اور پارلیمنٹ اور کیبنٹ کے اندر 1/3 ریپرزنٹیشن دو۔ یہ دو تین مطالبات تھے جو وہ کر رہے تھے۔ لیکن کانگریس منسٹریز کے بعد جب کانگریس منسٹریز ملی اور اس وقت مسلمانوں کے خلاف کام کیے اور مسلمانوں پر پابندیاں لگائیں اور اینٹی اسلامک موومنٹس چلی، تو اس کے بعد جا کر مسلمانوں میں احساس پیدا ہوا کہ نہیں جی، ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹس نہیں بلکہ سیپریٹ اسٹیٹ کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 1940 میں جب 23 مارچ کا جلسہ ہوا تو اس میں انہوں نے سیپریٹ اسٹیٹس کی بات کی، اور پھر بعد میں وہ سیپریٹ اسٹیٹ پر آ کر رک کی اور انہوں نے کہا جی ہمیں پاکستان چاہیے۔ تو یہاں سے جو موومنٹ چلی ہے پاکستان کی، تو اس کو لیڈ کیا ہے جناح نے، یہ بات بالکل درست ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات کہنا کہ قائد اعظم کا سر سے رول ہی نہیں تھا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ قائد اعظم پاکستان کو قائد اعظم کی ضد نے بنایا تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ کیسے؟ دیکھیں، جب پاکستان کا ڈیمانڈ کیا مسلمانوں نے، بر صغیر کے جو مسلمان تھے، اور وہ مسلمان جو شمال مشرق میں تھے، جو خیبر پختونخوا اور سندھ اور بلوچستان اور پنجاب کے علاقے تھے، مشرقی پنجاب کے، سوری مغربی پنجاب کے، جو ہمارا والا پنجاب ہے ان کا نہیں، اور شمال جو مغرب ہے، جو بنگال کا صوبہ تھا، ان مسلمانوں نے جو ہے وہ پاکستان کو ڈیمانڈ کیا۔ تو اس وقت 1940 کے آن ورڈز، یعنی 1941 میں آپ دیکھتے ہیں، 42 میں جب پاکستان نے 41 میں کہا ہمیں پاکستان چاہیے، ٹھیک ہے، تو 1942 میں کرپس مشن آیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا پاکستان کو انڈو کرنے کا، یہ مسلمانوں کا جو ڈیمانڈ آف پاکستان تھا اس کو ختم کرنے کا۔ لیکن قائد اعظم نے اسٹریٹ فارورڈ انکار کیا کہ اس میں پاکستان نہیں ہے۔ 1945 میں شملہ کانفرنس ہوئی، مقصد کیا تھا؟ پاکستان کو ختم کرنا، لیکن نہیں ہوا، ناکام ہوا، قائد اعظم ڈٹے رہے۔ 1946 میں کیبنٹ مشن پلان آیا، لیکن ناکام ہوا کیونکہ قائد اعظم نے ضد کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ نہیں جی ہمیں پاکستان ہی چاہیے۔ تو پاکستان کو قائد اعظم کے ضد نے بنایا، ٹھیک ہے، یہ بات تو طے ہے۔ یعنی اگر قائد اعظم کہیں پر بھی مطلب کوئی لینینسی شو کرتے تو پاکستان نہ بنتا، کیونکہ پاکستان بنا تھا، میں آپ کو بتاؤں، پاکستان بنا تھا اس وقت جو بڑی بڑی قوتیں تھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں برٹش گورنمنٹ پاکستان کو ہینڈ اوور نہیں کر رہے تھے، نمبر ون، مطلب پاکستان نہیں دے رہے تھے ان کو، اسٹیٹ علیحدہ اسٹیٹ نہیں دے رہے تھے۔ کانگریس بہت بڑی پارٹی تھی، مسلمانوں سے 3 گنا بڑی پارٹی تھی، وہ پاکستان کے اگینسٹ تھی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے انتہائی مؤثر حلقے، جمعیت علماء ہند پاکستان کی مخالف تھی، جماعت اسلامی پاکستان کی مخالف تھی، خیبر پختونخوا میں انتہائی، جس کو سرحدی گاندھی کہتے ہیں، باچا خان، جس کا اسٹرانگ ہولڈ تھا خدائی خدمتگار کا یہاں کے پی کے اندر، وہ بھی پاکستان کے خلاف تھے۔ انتہائی پنجاب میں جماعت حرار ایک جماعت تھی، وہ پاکستان کے اگینسٹ تھی۔ بہت کم لوگ، صرف مسلم لیگ اور جمعیت علماء اسلام جو علامہ شبیر احمد عثمانی کی سرکردگی میں، صرف وہ پاکستان کے حامی تھے اور وہ پاکستان کو ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ لیکن جناح کا جو ڈٹرمنیشن تھی اور جناح کا جو اسٹرگل تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم وی آر ان مائنورٹی بٹ ان مینیجبل مائنورٹی، قائد اعظم نے کہا ہم اقلیت میں ہیں لیکن ایک ایسی اقلیت ہے جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اور اس نے جب یہ واضح طور پر کہا کہ ہم 1 کروڑ لوگوں کو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، تو اس سے برٹش گورنمنٹ کو ایک بات ذہن میں آ گئی تھی، اور اسپیشلی
جب پاکستان نے جب قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 میں انتخابات لڑے اور ان انتخابات میں 100% سینٹرل جو سیٹیں تھیں ان میں کامیابی حاصل کی، پروونشل سیٹیں جو تھیں ان میں 92% کامیابی حاصل کی، تو اس وقت برٹش کو سمجھ آئی کہ بھائی اس بندے کو اگر ہم اگنور کریں گے تو بہت بڑی تباہی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایک اور سچویشن پیدا ہو سکتی ہے جو 1857 میں تھی. تو لہٰذا یہی وہ صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ مجبور ہوئی. ہاں اگر آپ نے کوئی یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ برٹش پارلیمنٹ نے کیا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، تو میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک بک ہے ایچ وی ہڈسن کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے دی گریٹ ڈیوائڈ، وہ پڑھ لیں اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح انگریز یہاں سے جب جا رہے تھے تو وہ رو رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ انگریز نے اپنی مرضی، ہاں لیکن ان میں کچھ اور فیکٹرز کار فرماتے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اور وہ فیکٹرز کیا تھے؟ وہ فیکٹر ایک جو بڑا فیکٹر تھا اور جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، وہ فیکٹر تھا دوسری جنگ عظیم کا. 1939 میں جنگ لڑی گئی اور اس میں برٹش کا مقابلہ جرمنی سے ہوا. اگرچہ جرمنی کو شکست ہوئی لیکن برطانیہ کی صورتحال یہ ہو گئی کہ برطانیہ کے اندر جو تھے نو شوگر، نو آئل اور نو فیول کے بالکل بینرز لگے تھے بازاروں میں. تو برطانیہ ایک قسم کا دیوالیہ ہو چکا تھا، اینڈ اٹ واز ناٹ پاسبل فار برٹش، فار گریٹ بریٹن ٹو کنٹرول انڈیا. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انڈیا کو کویٹ کر دیا. اور انہوں نے چونکہ مسلمان بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے، ان پر پولیٹیکل پریشر بھی تھا، ان کی اپنی اکنامک سچویشن بھی خراب ہو چکی تھی. تو ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دا فیکٹر which led to the freedom of Pakistan was the failure or the آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کا جو اکنامک فال تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر، تو وہ بھی ایک فیکٹر تھا. دوسری بات یہ تھی کہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے لیفٹ اور رائٹ پہ بہت سارے لوگ تھے، ظاہری بات ہے ان کو بھی نگلیکٹ اور ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. ان میں جس طرح آپ نے بات کی علامہ اقبال کی بھی کارکردگی تھی. علامہ اقبال بیچارے تو رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ تو پاکستان بننے سے 9 سال قبل ہی وفات پا گئے. ان کی قسمت میں نہیں تھا کہ پاکستان کو بنتا ہوا دیکھ لے، لیکن ان کا خطبہ الہٰ آپ پڑھیں اور اس میں اس نے واضح طور پر کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا، صوبہ سرحد، پنجاب، سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر ہیں. اس نے واضح بڑا کلیئر کٹ یہ دیا تھا. چودھری رحمت علی نے پھر بعد میں اس کو پاکستان کا نام دیا 1933 میں، ناؤ اور نیور اس کا ایک رسالہ تھا جو چھپا تھا انگلینڈ سے، تو اس میں بھی پاکستان کا ذکر تھا. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے، جس طرح پاکستان نے جب یہ فریڈم موومنٹ اور پاکستان موومنٹ سٹارٹ کی تو اس کا جو کرکس تھا اور جس چیز پر وہ بیس تھا وہ ٹو نیشن تھیوری تھی. اور ٹو نیشن تھیوری کو سر سید احمد خان نے نو ڈاؤٹ کے پیش کیا. تو یہ بات بھی درست ہے کہ اس کا نقطۂ آغاز جو تھا وہ سر سید احمد خان ہی تھے. اور سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریہ پیش کیا 1867 میں، جب وہ بنارس میں جو واقعہ ہوا اردو ہندی تنازع کے بعد. بلکہ ہسٹورینس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فریڈم، جو ٹو نیشن تھیوری ہے، وہ اس کا جو بانی ہے وہ شیخ احمد سرہندی ہے. جب ہندوستان میں ہندو مذہب کے ساتھ مسلمان اسلام کو مکس کرنے کی کوشش کی گئی، اکبر نے جو دین الہی بنایا تھا، تو اس کی ریزسٹنس کی امام مکتوبات امام ربانی کی کتاب جو ہے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، جس میں تقریباً 584 خطوط لکھ کے شیخ احمد سرہندی نے کہتے ہیں اگر اس کی کوششیں نہ ہوتی اور اکبر کا دین الہی کامیاب ہوتا تو مسلمان اور اسلام اتنا، ہندو مذہب اتنا مکس ہو جاتا کہ اس میں پھر مسلمان اور ہندو کا فرق ہی مشکل ہوتا، تو پھر پاکستان کی تو بات ہی نہیں تھی. تو ظاہری بات ہے یہ وہ اسٹرگل تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ تھے، کیونکہ شاہ ولی اللہ نے جو مرہٹا کے خلاف یہاں پر جو مرہٹا طاقت پکڑ رہے تھے، اور اس نے 1861 میں شاہ احمد ابدالی کو خط لکھا اگر وہ نہ آتے یہاں پر ہندوؤں کی کمر نہ توڑتے تو وہ اتنے پاورفل ہو جاتے کہ مسلمان پاکستان کا نام بھی نہیں لے سکتے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی، ٹو نیشن تھیوری کا فاؤنڈر تو شاہ ولی اللہ ہے. اور پھر بعد میں کچھ لوگ کہتے ہیں، تو یہ سب ہے، میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، اس میں بہت سارے لوگوں کا کردار رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جس نے مسلم لیگ بنائی، کہ جس کی پلیٹ فارم سے پھر بعد میں مسلمانوں نے پاکستان حاصل کیا، تو مسلم لیگ کو بنایا کس نے؟ اس میں تو نہ قائد اعظم شامل تھے، نہ سر سید شامل تھے، نہ علامہ اقبال شامل تھے. وہ تو نواب سلیم اللہ خان تھے، وقار الملک تھے، محسن الملک تھے، اور یہ سارے لوگ تھے. اور یہ بھی علی گڑھ کے گریجویٹس تھے. تو اگر آپ دیکھیں تو سر سید احمد خان کے سر یہ جاتا ہے سہرا. تو اس کے لیے بھی میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں ایک بک جس کو لکھا ہے میں نام بھول رہا ہوں ابھی، محمد علی چراغ نے. جی، محمد علی چراغ نے کتاب لکھی ہے جس میں اس نے لکھا ہے اکابرین تحریک پاکستان، یعنی پاکستان کے بنانے والے اکابرین، تو جس میں ہر کسی نے پاکستان میں ایک رول پلے کیا. اور وہ کون تھے؟ وہ تقریباً اس نے ذکر کیا ہے تقریباً 100 کے قریب، اس میں 100 لوگ شامل ہیں.
اور ان سب کا پاکستان میں ذکر ہے، پاکستان میں کردار ہے. تو اس لیے محض یہ کہنا کہ قائد اعظم نے آزاد کیا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ قائد اعظم کا کوئی رول ہی نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے. تحریک پاکستان سے آپ قائد اعظم کو نکال دیں، تحریک پاکستان ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اگر میں تحریک پاکستان کو کیٹیگرائزیشن کروں اور میں یہ کہوں کہ فلاں کا کتنا رول ہے، فلاں کا کتنا رول ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جناح کا 50% رول ہے، باقی 50% دیگر فیکٹرز ہیں. لیکن قائد اعظم کی جو سٹبرنس ہے، اس کی جو ضد ہے پاکستان بنانے کی، اور ہر جگہ جہاں جہاں ہندو مذہب یا کانگریس اپنی منشور کو نافذ کرنا چاہا، قائد اعظم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کڑے رہے ہیں. آپ اس کا مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں 1929 میں جب اس نے 14 پوائنٹس پیش کیے اپنے نہرو رپورٹ کے حوالے سے بدلے میں. تو قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ دس از پارٹنگ آف دا ویز، یعنی آج سے ہمارے راستے جدا ہیں. اور پھر اس نے ایک کانسٹیٹیوشنل فارمولا دیا جس کو 14 پوائنٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بہت سارے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں جو اس نے کہا، اور جو 1940 کے خطبہ صدارت میں جب اس نے بات کی، وہ اس کو پڑھ لیں. ظاہری بات ہے کہ اس کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر پاکستان موومنٹ کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. تو اس لیے قائد اعظم کی فرمودات کے بغیر نظریہ پاکستان کو سمجھنا، دو قومی نظریے کو سمجھنا اور تحریک پاکستان کو سمجھنا ناممکن ہے. اس لیے اگر میں کیٹیگرائزیشن کروں تمام فیکٹرز کی، تو اس میں یہی کہوں گا بحیثیت پاکستان اسٹڈی کے طالب علم کے کہ قائد اعظم کا جو رول ہے وہ 50% ہے اور دیگر فیکٹرز کا 50% ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سوال کا جواب جو ہے وہ ملا ہوگا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.